اے ہمدم دیرینا، تم تو بڑے نڈر تھے، تم ماں باپ سے بھی نہیں ڈرتے تھے، تم کسی ناگہانی آفت سے بھی کبھی خوف زدہ نہیں تھے، تم بڑے حوصلے والے تھے، مگر آج تم اپنے سائے سے ڈر رہے ہو، تم اپنی اولاد سے خوف زدہ ہو، تمہارے بچوں نے تمہیں کس اذیت سے گزارا ہے۔ بے خوف دل میں خوف کا پیدا ہونا عجب ہے، بڑا انتشار ہے۔ بزرگوں سے کی گئی گستاخیوں کی سزا گستاخ بچوں کی شکل میں ملتی ہے۔ بے ادب اور گستاخ اولاد والدین کو ریزہ ریزہ کر دیتی ہے۔ میرے دوست، والدین کی روحوں سے معافی مانگو تاکہ تمہارے بچے تمہاری عاقبت اور عبرت نہ بنے۔ جس نے والدین کا ادب کیا اس کی اولاد مؤدب ہوگی۔ آج تمہارے پاس پیسہ ہے لیکن غریبی کا ڈر بھی ہے۔ کل تک تم غریب تھے، تمہیں ڈر نہیں تھا۔ تم نے کبھی یہ سوچا یہ سب کیا ہے؟ دولت جمع کرنے والا، اسے گننے والا، اس سے محبت کرنے والا کبھی سکھی نہیں ہوتا۔ دولت کی آرزو میں غریبی کا ڈر ہے۔ غریب کو غریب ہونے کا ڈر نہیں ہوتا، اس کو امید ہوتی ہے کبھی بھلے دن آئیں گے۔ امیر آدمی کو ڈر ہوتا ہے کہ برے دن نہ آ جائیں۔ تمہارے بزرگوں کے پاس پیسہ کم تھا، سکون زیادہ تھا۔ تمہارے پاس پیسہ زیادہ ہے، سکون نہیں ہے۔ شاید سکون امیر ہونے کی آرزو سے نجات پانے ہی میں ہے۔ تم نے اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیا ہوگا کہ دولت کبھی کسی کو سکون نہیں دیتی۔ دولت کی افادیت ہی پیسہ خرچ کرنے میں ہے اور خرچ کرنے سے یہ کم ہو جاتی ہے۔ گویا دولت کی افادیت ہی اس کے کم ہونے میں ہے۔ دولت جمع رہے تو اس کی افادیت ہی نہیں ہے۔ دولت مند کنجوس اور بخیل ہو جاتا ہے، وہ دراصل کسی اور کے مال کی حفاظت پر مامور ہے، اور یہ مال اس کے لواحقین کی وراثت ہے۔ دولت کی تمنا، اس کا حصول، اس کا ارتکاز سب انتشار کے ابواب ہیں۔ یہ ضروری نہیں کہ غریب سکون میں ہو، لیکن یہ ضروری ہے کہ دولت مند سکون سے محروم ہوگا۔ ہمدم اپنی کمائی، جائز اور ناجائز کمائی، محروم انسانوں تک پہنچا کر اپنے لیے سکون کا اہتمام کرو۔ اگر تمنا حاصل سے زیادہ ہو تو اضطراب پیدا ہوگا، انتشار ہوگا، اور اگر حاصل تمنا سے زیادہ ہو تو سکون کا باعث بنے گا۔ کم آرزو والے انسان مطمئن رہتے ہیں۔ تم محبت بھی کرتے ہو، انسانوں سے نہیں، اشیاء سے۔ تمہیں کثرت عزیز ہے۔ تم آرائش سے، آسائش سے، زیبائش اور نمائش سے محبت کرتے ہو۔ تم فطری جذبات سے محروم ہو چکے ہو۔ تم اپنے مکان کو ہی سجاتے رہتے ہو، اس میں فانوس روشن کرتے ہو، اس میں چراغاں کرتے ہو، مگر دل کی دنیا میں چراغاں نہیں ہے۔ مکان جگمگا رہے ہیں، دل بجھے ہوئے ہیں۔ باہر کا چراغاں دل کا اندھیرا دور نہیں کر سکتا۔ یہ روشنیاں کیا جبکہ اتنا اندھیرا ہے، یہ محفلیں کیا ہیں جبکہ روح کے اندر تنہائی چیختی رہتی ہے۔ یہ انتشار کیا ہے؟ سب منتشر ہیں، ایک دوسرے کے پاس رہنے والے ایک دوسرے سے ناشناس کیوں ہیں؟ کیا کوئی کسی کو نہیں جانتا؟ کیا کوئی کسی کے دل کے قریب نہیں؟ کیا کوئی کسی کے اندر نہیں جانتا؟ کیا سارے ہی سارے اجنبی ہیں؟ کیا سارے اپنے آپ سے بیگانہ ہیں؟ کیا انجمن صرف تنہائی کا میلہ ہے؟ کہکہوں کے شور میں کوئی سسکیاں نہیں سنتا؟ کیا ہنستے ہوئے چہرے سب نکلی ہیں، سب لبادے ہیں؟ ہمدم تم کون سی دنیا میں رہتے ہو جہاں بھیڑ ہے اور تنہائی ہے، جہاں آرزوؤں کے طوفان میں لوگ ایک دوسرے سے بچھڑ گئے ہیں؟ کیا سب لوگ سب کی تلاش میں ہیں؟ کیا کوئی کسی کے تلاش میں نہیں؟ تم کس فکر میں سرگرداں ہو؟
تم ہمہ وقت مصروف کیوں ہو؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ ہمارے پاس وقت نہیں۔ کیا تم نے زندگی بیچ دی ہے؟ اور اب تمہارے پاس اس سے حاصل ہونے والا مال خرچ کرنے کا وقت بھی نہیں ہے۔ تم نے مکان بنایا، اس میں رہنے کا وقت تمہارے پاس نہیں۔ تم نے خوشی حاصل کرنے کے لیے دل بیچ دیا، اب خوشی کیسے محسوس کرو گے؟ تمہارے پاس آسانیاں ہیں لیکن دل ہی نہیں۔ تم مشین بن گئے ہو، ہمہ وقت مصروف، جذبوں سے عاری، غم اور خوشی سے لا تعلق، سب سے بیگانہ، اپنے آپ سے بھی بیگانہ۔ یہ کیا انتشار ہے؟ یہ کس جرم کی سزا ہے؟ بے کیف زندگی، بے جان حرکات، بے سمت سفر، بے مالی تگ و دو، بے نام منزلیں، بے امام مسافرت، بے حضور قلوب، بے نور دیدے، بے شعور الجھنیں، بے سبب اندیشے، بے وجہ دھڑکے، بے نصیب کوششیں اور بے لگام وحشتیں۔ یہ دنیا کہاں جا رہی ہے؟ کچھ تم ہی بتاؤ۔ یہ سب لوگ کہاں سے آ رہے ہیں اور کدھر کو جا رہے ہیں؟ آوازیں ہی آوازیں ہیں اور کچھ سنائی نہیں دیتا، بھیڑ ہی بھیڑ ہے اور کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ آنا اور جانا، جانا اور آنا، یہ سب کیا ہے؟ انسان کماتا ہے تاکہ زندہ رہے اور زندہ رہتا ہے تاکہ کماتا رہے، یہ کیا؟ تم اس جہان رنگ و بو میں کیسے گزر کر رہے ہو؟ تم نے شاید سوچنا چھوڑ دیا۔ اچھا کیا، سوچنا بہت بڑی بیماری ہے، ایسی بیماری جس کا علاج نہیں ہے۔ سوچنے والے کبھی رات کو سورج نظر آتا ہے اور کبھی دن کو تارے نظر آتے ہیں۔ وہ ہر شے کو ایک اور زاویے سے دیکھتا ہے۔ سوچنے والا الفاظ کے معنی ہی نہیں، معنی کے چہرے بھی دیکھتا ہے اور پھر ان چہروں سے محو کلام ہوتا ہے۔ چہرے کے معنی اور معنی کے چہرے، عجب بات ہے، لیکن یہ کوئی بات نہیں۔ سوچنے والوں کی دنیا دنیا والیوں کی سوچ سے الگ ہے۔ سوچنا اور ہر وقت سوچنا، یہ بھی ہلاکت ہے۔ تم نے اچھا کیا کہ تم سوچ سے نکل گئے، اب تم عمل ہی عمل ہو، بے وجہ اور بے نتیجہ عمل، لیکن تم مصروف ہو۔ شاید تم مصروف رہنے کو کامیابی سمجھتے ہو، مصروف، ہمہ وقت مصروف، مشین کی طرح، دریا کی طرح، چونٹی کی طرح، گردش افلاک اور گردش حالات کی طرح۔ تم سوچ میں وقت ضائع نہیں کر سکتے کیونکہ وقت قیمتی ہے، اس کی قیمت تم وصول کر چکے ہو۔ تمہیں حرکت دینے والی طاقت کا نام ضرورت ہے، اور ضرورت کا پجاری کثرت پرست ہوتا ہے۔ کثرت پرست کو سوچ، تدبر اور فکر مل ہی نہیں سکتے۔ تم جس دنیا میں ہو اس میں وہی کچھ ہے جو ہے، لیکن کبھی کبھی جب ضرورت ساتھ چھوڑ دے اور عمل کی قدرت نہ رہے تو اس بات پر غور کرنا، یہ سب اس لیے، اگر یہ سب کچھ اس لیے اکٹھا کیا کہ اسے چھوڑ دیا جائے تو اکٹھا کرنے کا کیا فائدہ؟ اور یہ ممکن ہی نہیں کہ اسے چھوڑا نہ جائے۔ یہ عجیب بات ہے کہ محنت کی عادت قائم رہے بھی تو انسان کی طاقت کم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اس کا سفر جاری رہتا ہے لیکن سفر کی رفتار مدھم ہو جاتی ہے۔ آنکھیں محفوظ رہتی ہیں لیکن بینائی غیر محفوظ ہو جاتی ہے۔ اس کا آنگن پھولوں سے بھرا ہوتا ہے لیکن وہ رنگوں اور خوشبوؤں کے طلسمات سے لطف اندوز ہونا بھول چکا ہوتا ہے۔ اس کے دسترخوان کشادہ ہو جاتے ہیں لیکن اس کا ذائقہ ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ وہ زندگی بھر کتابیں اکٹھی کرتا ہے کہ کبھی فرصت ملی تو پڑھیں گے، لیکن جب لائبریری مکمل ہوتی ہے تو زندگی بھی مکمل ہو جاتی ہے، اور اس طرح کتابوں کا مالک ہونے کے باوجود کتابوں سے نا آشنا ہی رہتا ہے۔ ہمدم، زندگی بڑی طویل ہے لیکن زندگی بڑی مختصر بھی ہے۔ نہ گزرے تو ایک لمحہ نہیں گزر سکتا، صدیوں تک ایک لمحہ نہیں گزرتا، اگر گزرنے لگے تو صدیاں ایک لمحے میں سمٹ کر گزر جاتی ہیں، اسی طرح جس طرح ہجر کا لمحہ اور وصال کی صدیاں۔ یہ زندگی عجب ہے، نہ سوچو تو کٹتی ہی چلی جاتی ہے۔
अगर सोचने लगो तो वक्त ठहर जाता है, गर्दिशें रुक जाती हैं, माजी, हाल और मुस्तकबिल साहिब फिक्र के सामने एक लम्हा में सिमट जाते हैं। ऐसा लम्हा जिसमें वो पुराने कागज़, पुराने खतूत, जिनमें पुराने चेहरे और पुरानी आंखें लिखी होती हैं, अचानक एक नया लिबास पहनकर नए मानी से नए सफ़र पर हम सफरी की तमन्ना करते हैं। वो जो नहीं होते होते हैं, वो जो होते हैं नहीं होते। इस तरह होना और ना होना शुरू हो जाता है। हमदम, ये सब सोच के तिलिस्मात हैं, फिक्र के करिश्मे हैं, तुम्हारी दुनिया से दूर, तुम्हारे जहां से अलग, तुम्हारे ज़माने में लेकिन तुम्हारे ज़माने से बाहर, तुम्हारे शब रोज़ में हासिल और महरूमी है, लेकिन साहिबानी फ़िक्र के यहाँ ना सूद है ना ज़िया है। वहाँ मसलसल खलिश है, मुस्तकिल तपिश है, मदाम आतिश है। इसलिए तुम अपने सफ़र पे गामज़न रहो, तुम अपने शब रोज़ को परेशान ना करो, तुम कमाते जाओ, खाते जाओ और कमाते जाओ, हमेशा हमेशा के लिए। तुम्हारे आंगन में फूल खिलें, तुम्हारे मकानों में चिरागा रहे, तुम्हारे शहरों में मेले कायम रहें, और तुम्हारा दिल की बात बस दिल में रहने दो, दिल की बात बस दिल में ही रहने दो।